عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کا نام ہے بیان تفسیر۔ بیان تفسیر، تفسیر یعنی ما قبل کلام کے اندر کچھ یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی سی پیچیدگی ہے، تھوڑا سا ابہام ہے، تھوڑا سا خفا ہے، اس خفا کو بندہ اپنے کلام کے ذریعے واضح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا بیان تفسیر، بہرحال بیان تفسیر، فَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوفِ الْمُرَاد۔ فرماتے ہیں وہ بیان تفسیر یہ ہے کہ جب لفظ غیر مکشوف المراد ہو۔ غیر کیا مراد ہے؟ کہ کشف بولتے ہیں کھلنا، غیر مکشوف جب کہیں تو اس کا مراد ہے کہ واضح نہیں، وہ بہرحال لفظ کے جب اس کی مراد واضح نہ ہو، اس کی مراد چھپی ہوئی ہو، اس کی مراد چھپی ہوئی ہو، فَكَشَفَهُ بِبَيَانِهِ، تو بندہ اس کو کھولے، وہ جو مراد چھپی ہوئی ہے اس کو کھولے اپنے بیان کے ذریعے، اس کو کھولے اپنے، اس بیان کو بولتے ہیں بیان تفسیر، اس بیان کو بولتے ہیں بیان تفسیر۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہمیں دو حکم دیے، حکم تو بڑے ہیں لیکن دو مثالیں میں آپ کو بتانے لگوں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دو حکم ہیں، بڑے واضح واضح حکم ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ کلام ایسا ہے کہ اس کی مراد ہمیں پتہ نہیں کہ نماز کیا ہے، اس کو کیسے قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اس کو کیسے دینا ہے، کب ہوگی، کیوں ہوگی، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ چھپی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا حکم قرآنی جو ہے ہمیں سنایا، تو اس کے بعد اپنے عمل کے ذریعے ان کی جو مراد چھپی ہوئی تھی اس کو کیا کیا؟ واضح کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے لے کر آخر تک نماز پڑھ کر بتائی کہ فرمایا یہ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کے سارے مسائل سکھا کر کہا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ سمجھے جی؟ فرماتے مثالہ اذا قال، یہ اس کی مثال ہے کہ جب بندے کسی نے کہا لفلان علی شیء، فلاں کہ میرے اوپر کچھ کوئی چیز ہے، فلاں کی میرے اوپر اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر قرض ہے، کوئی چیز ہے، لیکن چیز اس کی مراد یہ تو نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے، کیا مراد لے رہا ہے۔ اب چیز کا جو معنی تھا نا شیء کا، یہ نہیں پتا تھا۔ فرماتے ہیں ثم فسر الشیء بثوب، یا اس نے کیا کیا، پھر اس نے نا شے کی وضاحت کی۔ بھائی پوچھا گیا بھائی کیا ہے تمہارے اوپر، کیا ہے؟ تو اس نے کہا بثوب، فلاں کا میرے اوپر ایک کپڑا ہے، میرے اوپر ایک کپڑا ہے، یا میرے اوپر 100 درہم ہے، یا فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کا ذکر کر دیتا ہے کہ فلاں کی میرے اوپر چیز ہے، اور چیز کی مراد وضاحت کرتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ سمجھے؟ نمبر 2 فرماتے ہیں کہ یا اس کے مثال انہوں نے کہا اوقال، یا وہ کہتے ہیں علیہ عشرۃ دراہم، کسی بندے نے کہا کہ فلاں کے میرے اوپر 10 دراہم ہے، ونیف، اور نیف بھی ہے، نیف بھی ہے۔ سننے والے نے کہا یار 10 دراہم کا تو پتہ چل گیا، نیف کا کیا مراد ہے؟ اور نیف کے اگر معنی کے اندر جائیں تو نیف کا معنی ہوتا ہے کہ 1 سے لے کر 3 تک کے جو عدد ہے نا، 1 2 3، ان میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ نیف ان میں سے کسی پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ سمجھنے والا سمجھے گا کہ 10 تو پکے ہیں، آگے 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے۔ سمجھے؟ اب اس نیف کے بارے میں پوچھا گیا، ثم فسر نیف، پھر اس نے کہا، اس سے پوچھا بھائی نیف کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی اس سے مراد ہے 1 2 3، کوئی بھی مراد اس نے واضح کر دی۔ یہ جو اس نے نیف کی وضاحت کی ہے نا، اس کو بولتے ہیں بیان تفسیر، اس کو بولتے ہیں بیان تفسیر۔ اوقال،
یا اس نے کہا علیہ دراہم، میرے اوپر دراہم ہے. اب دراہم لفظ ذکر کیا ہے، دراہم جو ہے وہ جمع کسی ہے، ٹھیک ہے جی. اس میرے اوپر دراہم ہے، اتنا تو واضح ہو گیا کہ دراہم ہے، لیکن کتنے ہے یہ نہیں پتا. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے فسرہا بعشرۃ، پھر اس نے کہا جی 10 ہیں، فلاں کے میرے اوپر 10 ہیں. اب یہ جو الفاظ تھے بعشرۃ، یا نیف کی جو وضاحت کی، یا جو اس نے شے کی وضاحت کپڑے کے ساتھ کی، تو یہ جو سارے تھے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بیان تفسیر. فرماتے ہیں وَحُکْمُ هَذَيْنِ نَوْعَيْن، یہ جو دو نوع گزری ہیں، ایک فصل بیان تفسیر اور دوسری پہلی جو بیان تقریر، ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَحُکْمُ هَذَيْنِ نَوْعَيْنِ، ان دونوں نوع کا حکم، من البیان، بیان کی ان دونوں نوع کا حکم یہ ہے کہ ان یصیحا موصولا و مفصولا، کہ یہ موصولا بھی درست ہے، مفصولا بھی درست ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ جو بیان تفسیر آئے گا، اگر مثال ہے کہ جیسے اس نے کہا لفلان علیہ شیء، فلاں کے میرے اوپر کچھ چیز ہے، اس کے ساتھ ہی نہ خود دی، اس کے درمیان فاصلہ نہیں کرتا اپنے کلام کے درمیان اور وہ جو آگے تفسیر کرنی ہے اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں کرتا، فوراً ہی اس کی تفسیر بیان کر دیتا ہے، پھر بھی درست ہے، پھر بھی درست ہے. اور اگر اتنا کہنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ دیر کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہے، تو اب یہ کہیں گے کہ یہ کلام ہو گیا منفصل، یہ کلام ہو گیا پہلے والا کلام اور بعد والا بیان، یہ دونوں کیا ہو گئے؟ منفصل. پہلی صورت میں متصل تھے، متصل بھی یہ درست ہے، منفصل بھی درست ہے. اگر کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اب یہ وقت ختم ہو گیا جی، اب یہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، یہ اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، تو یہ بات درست ہے. وہ متصل بھی اپنا بیان دے سکتا ہے اور منفصل بھی اپنا بیان دے سکتا ہے، جس طرح سے بھی یہ بیان آئے گا بیان درست ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا سبق ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.